اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ جن انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اس کی 68 آیات ہیں اور رکوعات 2 ہیں، تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دے کہ مجھے وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا ہم نے عجیب قرآن سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس جی نے کسی کو اپنی بیوی اس بنایا کے نہ اندر بیٹا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ کرام تھے انہیں وادی نخلا میں جو ہے فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جنات جو ہے وہاں موجود تھے، اور آپ نے قرآن سنا تو وہ جو جنات تھے وہ قرآن سے متاثر ہوئے اور انہوں نے جو ہے اس پر ایمان لیا۔ یہاں پر جو ہے یہ آیت جو ہے پہلے بھی آ چکی ہے سورہ اعقاف میں، اور اس میں کیا تھا کہ ایک تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنات جو ہیں ان کا وجود اس دنیا میں موجود ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، تو ہے، لیکن ایک بات آپ نے لائف میں ہمیشہ یاد رکھنی ہے، یہ جو جادو ٹونا اور جتنی بھی دوسری چیزیں جو ہیں، کبھی بھی کچھ بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ جیسے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے موضوع اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیے، جس میں وہ مردے کو زندہ کر دیتے تھے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جن کو کوڑی کا مرض ہوتا تھا یا اس مرض کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، لیکن بار بار جو آیت اس کے ساتھ جڑی ہوتی تھی وہ کیا تھی؟ بِإِذْنِ اللہ۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں ایک ہاروت اور ماروت فرشتے آئے تھے جو کہ جن کو جادو آتا تھا، اور وہ کیا کرتے تھے، کون سا جادو آتا تھا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالتے تھے، اور جب ان کے اندر طلاق ہو جاتی تھی، رشتہ ٹوٹ جاتا تھا، تو ان کی بیویوں سے خود شادی کر لیتے تھے۔ تو یہ ان کے لیے ایکچولی فتنہ تھا ان کے زمانے کا، تو کہا گیا وہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو ایک چیز آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ٹھیک ہے جنات کا وجود موجود ہے، لیکن اللہ کی اجازت کے بغیر وہ آپ کو ذرا بھی تکلیف نہیں دے سکتے۔ جیسے میں ایک اور عالم صاحب کو سن رہی تھی آج، اور وہ جو اذکار میں ہم دعائیں پڑھتے ہیں، کیونکہ جو اذکار میں دعا پڑھتے ہیں صبح شام کی، میں نے جیسے آپ کو کہا تھا کہ قرآنی آیات ہیں یا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ثابت ہیں، تو وہ ان میں سے ایک دعا کا ذکر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اگر آپ یہ پڑھ رہے ہوں تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو ہے آپ کو کوئی بھی ناگہانی آفت نہیں پہنچے گی۔ اور وہ مثال کے طور پہ بتا رہے تھے، اور کوئی بڑے مفتی صاحب تھے، وہ نام مجھے ان کا بھی یاد نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو کرونا تک جو پھیلا ہوا ہے آپ اس سے بھی محفوظ رہیں گے، کیونکہ یہ بھی تو ایک وبا ہے نا، ایک پینڈمک ہے کہ دنیا میں کہ جس طرح پھیلی ہوئی ہے۔ تو بار بار ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ان چیزوں سے جنات ہوں یا ناگہانی آفات ہوں یا اس طرح کا حسد ہو یا بد نظری ہو، ہر چیز سے جو محفوظ رکھتی ہیں وہ ہماری دعائیں ہیں جو ہم صبح شام کرتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے کہ اگر آپ پراپر طریقے سے وہ دعائیں نہیں کر پا رہے یا یاد ابھی تک نہیں ہوئی ہے، تو ایٹ لیسٹ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ضرور کریں۔ تو یہاں جنات کی بات آ رہی ہے، اور جنات کا وجود دنیا میں موجود ہے، لیکن جنات میں کبھی بھی کوئی نبی نہیں آیا جو ہم قرآن میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ہمیشہ جو نبی آئے ہیں وہ مردوں میں آئے ہیں، نہ عورتوں میں آئے ہیں، نہ جنات میں آئے ہیں۔ جی ناہید، مجھے وہ پوچھنا ہے کہ یہ ہاروت ماروت کے بارے میں، کہ وہ فرشتے یعنی اس کا توڑ ان کو دیتے تھے، پھر یعنی جن لوگوں پہ جادو ہوتا تھا۔ وہ ایسے تھا جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت صالح کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اگنی دی تھی، وہ لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے کہ ہمیں معجزہ دیں، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دو فرشتے ان کے درمیان رکھے تھے، اور انہیں کہا تھا کہ وہ جادو سکھایا کرتے تھے۔ اور اس جادو سے پہلے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کراٹے سکھانے سے پہلے ایک عہد و پیما کیا جاتا ہے کہ اس کو غلط طریقے سے استعمال نہ کیا جائے، اور ہم آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کیونکہ یہ ایک علم ہے۔ تو اس طرح وہ دونوں باقی قوم کو وہ علم سکھاتے تھے، اور ساتھ میں ان کی یہ ان کے رول اینڈ ریگولیشن میں شامل تھا کہ آپ نے ناجائز اور غلط طریقے سے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اب اس قوم نے کیا کیا، جیسے کہ انہوں نے حضرت صالح کی اونٹنی کی پیر کاٹ دیے تھے، سیم اسی طریقے سے وہ علم کو سیکھتے اور اس کو ناجائز اور غلط استعمال کرتے تھے، اور ان پر ان کی عذاب کی وجہ یہ تھی، کیونکہ دیکھیں ہر قوم میں الگ الگ معجزے آئے ہیں،
ہیں, الگ الگ نبی آئے ہیں, الگ الگ کتابیں آئی ہیں, لیکن سب کی دعوت ایک ہے کہ اللہ واحد لا شریک ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو امتحان میں ڈالتا ہے. جیسے سم ٹائم ہم بچوں کو کچھ دیتے ہیں اور ہم انہیں بتا دیتے ہیں, فار ایگزامپل ہم نے ٹیب دیا, ہم انہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ہم نے دیا 30 منٹس یوز کریں, 35 منٹس ہو گئے تو پھر نیکسٹ ٹائم ہم نے آپ کو یہ دینا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو وہ آزمائش میں ڈالتے ہیں کہ دیکھیں کہ ان کی کس طرح ٹریننگ ہوگی. جیسے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتے جس طرح ہم وہ مکالمہ جو بار بار میں آج ذکر کر رہی ہوں فرشتوں کے ساتھ نبی اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ فرشتوں کی عبادت کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی, کیوں انسان بنایا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے امتحان میں ڈالا اور اسے جانچے کہ وہ میری عبادت کرتا ہے, میرے رول اینڈ ریگولیشنز پہ چلتا ہے, یا اپنے نفس اور شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہا ہے. دو ضابطے ہیں نا, تو وہ کس کو فالو کرتا ہے؟ تو جب انسان رحمان کے ضابطۂ حیات جو اس نے ہمیں قرآن دیا اس پر عمل کرتا ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے, وہ شیطان کے رستے پہ جاتا ہے تو وہ پھر جہنم اس کا نظر ہو جاتی ہے. تو ہاروت اور ماروت جو ہے وہ فرشتے ایک طرح سے ان کے لیے جو ہے ٹیسٹنگ کے لیے بھیجے گئے تھے, اور وہ جادو سکھاتے تھے, لوگ سیکھ کر اس کا غلط استعمال کرتے تھے. جی اچھا جی جزاک اللہ. اچھا اور یہ کہ ہم میں کا بیوقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتا تھا, اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائے. اور بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کرتے ہیں, جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے, اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا. اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو ایسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا, اور اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے, جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے, اور جی, یہ کہ بے شک بعض تم یہ جو آیت تھی نا, بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کرتے ہیں جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے ہیں. یہاں پر کیا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک علم ہے, یہ تو ہم جانتے ہیں جس طرح ہر چیز کی ایک فیلڈ ہوتی ہے, کچھ لوگ آئی ٹی میں بہت اچھے ہیں, کچھ انجینئرز بہت اچھے ہیں, کچھ ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں, ہر چیز کی ایک فیلڈ ہے. تو اسی طرح جنات کے بارے میں باقاعدہ ایک علم ہے اور اسے لوگ کنٹرول میں کر سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کچھ انسانوں کو ہم کیا کرتے ہیں, ان کو ہم کنٹرول میں کر کے کہ کچھ ہمارے اگر دیکھیں انسان ہمارے اراؤنڈ ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, کچھ ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, بال کٹانے ہوتے ہیں باربر کے پاس جاتے ہیں, اگر کہ ہمیں کام کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے انڈر کچھ میٹس آتی ہیں, لیکن کیا ہے کہ ان کو ہم پیسے دیتے ہیں اس لیے وہ ہمارے طریقہ کار پہ چل رہی ہوتی ہیں. تو کچھ لوگوں کے پاس ایسا علم ہوتا ہے کہ وہ جنات کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں. اور پھر جنات, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو کہا کہ وہ اشرف المخلوقات میں سے ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شے جو اللہ تعالیٰ نے باقی جو چیزیں بنائی ہیں ان کے اندر انسان کا خوف ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ دیکھیں جتنا بھی بڑا شیر ہو, آپ کے ہاتھ میں ذرا ایک عقل بھی دی ہے نا اللہ تعالیٰ نے آپ کو, آپ کے ہاتھ میں فائر ہے, اور آپ اگر اس طرح سے اس کو کریں تو وہ بھاگ جاتا ہے, کیونکہ انسان کا ڈر خوف تو اس کے اندر موجود ہے. اسی طرح آپ بلی کو دیکھیں, معصوم سی جو اسٹریٹ کیٹس بھی ہوتی ہیں, آپ ذرا پیر زمین پہ زور سے مانگتے ہیں وہ بھاگ جاتی ہے. کتنے بھی برے وہ جو ڈاگس گھوم رہے ہوتے ہیں ان کا بھی یہی ہے, ایک چھوٹا سا آپ نے پتھر اٹھایا تو کیونکہ انسان کا ڈر اور خوف ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے. آپ دیکھیں جس طرح کبھی بچوں کے ساتھ آپ ٹائرزن والی موویز دیکھ رہے ہو تو آپ دیکھیں وہ جو چھوٹا سا ٹارزن دکھا رہے ہو یا بڑا دکھا رہے ہو, وہ اپنی آنکھوں سے ان جانوروں کو بھی ڈرا لیتا ہے, کیونکہ یہ باقاعدہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور اللہ نے یہ انسان کے لیے بنایا ہے. لیکن جب انسان نے اس کو قابو میں لینے کی کوشش کی جنات کو, تو وہ سرکش بھی ہو گیا, اور وہ اپنے آپ کو جس طرح حیثیت تو اس کی کم تھی لیکن وہ خود کو پھر بڑا سمجھنے لگا. اور یہاں پر پھر وہی بات کی گئی کہ آپ دیکھیں کہ کہا گیا ہے کہ جو آسمان ہے اس پہ چوکیدار موجود ہے, مطلب اس کی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جیسے آپ کسی کے گھر جائیں وہاں پر اگر واچ مین ہے
تو سم ٹائم کیا ہوتا ہے اگر آپ نے اس کو سیفٹی کے لیے رکھا ہوا ہے اور وہ آپ کا گارڈ ہے تو وہ کیا کرتا ہے سب سے پہلے آپ کی پوری پوچھ گچھ کرتا ہے اس گھر میں داخل ہونے سے پہلے. تو یہ جو چوکیدار ہیں وہ کیا کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی بھی آسمان کی بات نہ سنے. تو جنات کی اگر اپروچ وہاں تک ہے تو اس کی ایک لمٹ ہے اور وہاں سے ویسے تو سن ہی نہیں سکتا ان کو کوئی, اگر کوئی سنے تو بار بار کہا گیا کہ ان کو جو ہے شعلے سے مارا جاتا ہے جو شہاب ثاقب ہے. جی جی. اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہے اور بعض اس کے برعکس بھی ہے. ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں اور ہم نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ نہ ظلم و ستم کا. اور ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف. بس جو فرمان بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا اور جو ظالم ہے وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دو کہ اگر کوئی راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزما لیں. اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجد صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے, بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پیل پڑے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک چیز بتائی گئی ہمیں کہ ایک تو راہ راست پر آنے کو کہا گیا کہ سیدھے راستے پر آ جائیں, جو آیت نمبر اس میں دیکھیں 16 میں ہے. اس کے بعد ہمیں بتایا جا رہا ہے جو 17 18 آپ دیکھیں تسلسل سے آ رہی ہے کہ ہمیں بتایا گیا مسجد کا اصل مقصد کیا ہے. مسجد جو ہے وہ ایکچولی کس کا گھر ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اور مسجدوں کے بارے میں کہا گیا کہ صرف اللہ ہی کی ہے, بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. یہاں پر کوئی اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم نہ کسی کو پکارے نہ اس کو سجدہ گاہ بنائے کسی اور کے لیے. جیسے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جو قبرستان ہے وہاں پر اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں, تو یہ غلط ہے. دوسرا, مسجدوں کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے, آج کی بھی مسجد کی بات ہے تو اس کے اہتمام کا خیال مطلب کیا کرنا چاہیے وہ ہمیں پتا ہو. کہ ویسے تو ہم اپنے کچھ مائیں ہوتی ہیں ان کا دل چاہتا ہے بچے چھوٹے ہیں کہ وہ مسجدوں میں جائیں, تو کوشش کریں کہ ان کے بچے جو ہیں وہ اس وقت ریلیکسنگ موڈ میں ہوں, یا گھر اگر وہ چھوڑ کے جا سکتی ہیں کہ شور نہ ہو اور دوسرے لوگوں کی نماز جو ہے وہ خراب نہ ہو. دوسرا کہ اگر ہم مسجد میں بیٹھے ہیں, جس طرح ہم کہیں بیٹھتے ہیں ٹیشو یوز کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز گر جاتی ہے کچھ, تو مسجدوں کا خیال رکھیں. کیونکہ وہ جس طرح ہم ایک دوسرے کے گھر جاتے ہوئے خیال رکھتے ہیں کہ آپ کے گھر کسی جہاں ہم ایز اے گیسٹ گئے ہیں ان کے گھر کو کسی قسم کا نقصان ہم سے ہمارے بچوں سے نہ ہو. یہ چیزیں سم ٹائم بچے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کی مائیں کیا کرتی ہیں لاسٹ میں پھر گھر کو سمیٹتی ہیں کہ بچوں نے پھیلا دیا. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے وہاں پر آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ جس طرح کچھ لوگ پان کھاتے ہیں کہیں پہ بھی تھوک دیتے ہیں, تو مسجدوں کو اس طرح نہ کیا جائے. نہ ہی اگر آپ کے ہاتھ میں پانی گر گیا تو اس کو کلین کیا جائے, کوئی ٹیشو کوئی بھی گندی چیز وہاں نہ چھوڑی جائے. کیونکہ وہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں وہ اللہ کا گھر ہے, اس کو پاک صاف رکھا جائے. اور کیونکہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ اللہ کی مسجد کی جب بات آتی ہے, بیت اللہ کی بھی جب بات آئی کہ اسے رکوع کرنے والوں کے لیے, سجدہ کرنے والوں کے لیے, اعتکاف کرنے والوں کے لیے اسے پاک صاف رکھا جائے. تو ہم نے ان چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے مسجدوں کے اندر کہ ہم اس کی صفائی کا بھی خیال رکھیں اور اس کی جو ماحول ہے اس کے اندر بھی ہماری وجہ سے, ہمارے بچوں کی وجہ سے کسی طرح کا شور شرابہ نہ ہو, جس کی وجہ سے امام صاحب یا ان میں موجود جو لوگ ہیں جو سیکھنے آئے ہیں, جو پڑھنے آئے ہیں, جو قرآن نماز پڑھ رہے ہیں, جو قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. کیونکہ جب آپ یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں, جیسے الحمدللہ کووڈ سے پہلے 3 سال تقریباً 2 سے 3 سال شیخ زید جو ماسک ہے گرینڈ ماسک, اس میں نماز پڑھنے کا موقع ملا. اور اس میں جب بچے چھوٹے تھے تو جب باہر پڑھتے تھے تو بالکل کنسنٹریشن نہیں ہوتی تھی, لیکن جب بڑے ہونے پر اندر پڑھی تو اتنا اس میں سرور ہے اگر آپ ویسی نماز پڑھ رہے ہیں کہ آپ بالکل یکسوئی سے اللہ تعالیٰ کی طرف مخاطب ہیں. یا جو امام صاحب جو تراویح میں تلاوت کر رہے ہیں قرآن کی اور آپ اس کی ٹرانسلیشن پر اور اس پہ یکسو ہیں کہ حضرت لوط کی بات آئی ہے اور یہ بات ہو رہی ہے, حضرت نوح کی بات ہوئی ہے, یہ ہو رہی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو یہ ہے, آپ ہمیں نماز کا حکم دے رہے ہیں, آپ ہمیں چغلی سے
بچایا جا رہا ہے, ہمیں سرگوشی سے بچایا جا رہا ہے. تو جب آپ یکسوئی سے سن رہے ہوتے تو آپ کسی اور لیول پہ چلے جاتے ہیں اس کو پڑھنے میں. تو نمازوں میں آپ نے خیال رکھنا ہے اپنے بچوں کا بھی کہ کسی بھی وجہ سے, ہماری ذات یا ہمارے بچوں کی وجہ سے, آنے والے جو نمازی ہیں ان کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. تو یہاں پر اس چیز کے بارے میں کہا گیا. اور پھر کہا جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے. آپ یہ کیا کرتے تھے اکثر, جیسے اگر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو نان مسلم تھے ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب آپ نماز پڑھایا کرتے تھے, یہ دین کی تعلیم دیا کرتے تھے, تو وہ اس کے اندر یا تو شور و شرابہ شروع کر دیتے تھے کہ لوگ ان کی بات نہ سن سکے, یا سیٹیاں اور گانا بجانا شروع کر دیتے تھے. آپ سوچیں وہ گانے بجانے والیوں کو بلا لیا کرتے تھے کہ ان کی بات توجہ سے نہ سنی جائے. آج کیا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں, کیونکہ یہ جو باتیں ہیں یہ ہمیں ہماری لائف پر, ہمارے گھروں پر اور مجھ پہ کیسے اپلائی ہو رہی ہے, یہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں اس کو کیسے دیکھ سکتی ہوں. اب آپ نماز پڑھتی ہیں, ٹی وی کھلا ہوتا ہے, اب کیا ہوتا ہے ڈسٹریکشن شروع ہو جاتی ہے, چاہے آپ نہ سن رہے ہو اس کی آوازوں سے. آپ بیٹھے, آپ کے چھوٹے بچے ہیں, ان کے ہاتھوں میں ٹی وی آ گیا ہے, جو ان کے آئی پیڈس ہیں, لیپ ٹاپ ہیں یا دوسرے گیجٹس ہیں, ان کے شور کی وجہ سے. تو کوشش کریں جب آپ یا آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد نماز پڑھ رہا ہو تو انوائرمنٹ جو ہے اس میں پیس ہونی چاہیے, اس میں بالکل بھی شور شرابہ نہ ہو, خاموشی ہو, تاکہ وہ یکسوئی کر سکیں. اور آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. یہ وہی چیز ہے کہ شرک سے ہمیں منع کیا گیا ہے, اور شرک ہمیں اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ چیز ہے, اور یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے. اور یہاں پر جی کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان یا نفع کا اختیار نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں, وہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں تو شاید ساری ہدایت بھی وہی دے سکتے ہیں, گمراہی بھی ان کے ہاتھ میں ہے. ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو قرآن بتا رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے, وہ کیا ہے, ان کا کام صرف پہنچا دینا ہے. آپ کسی کو بھی زبردستی کسی چیز پر عمل نہیں کروا سکتے. ایون آپ اپنے بچوں کو دیکھیں نا, مائیں کتنا اس بات پر ہی جو ہے پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ ٹائم پہ برش نہیں کرتے, ٹائم پہ یہ بات نہیں لے رہے یا کھا نہیں رہے. ان چیزوں پر بھی ہمارا اس طرح اختیار نہیں ہوتا. جبکہ اگر ہم کمپیئر کریں اپنے بچوں کے لیے, ہم لاکھوں کروڑوں, مطلب دنیا کی تمام خواتین میں شاید وہ سب سے زیادہ ہمارا کہنا مانتے, لیکن اس کے باوجود ہمیں بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. تو یہاں ہمارا کام کیا ہوتا ہے, سم ٹائم جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں وہ سن نہیں رہے, ہم کہتے ہیں بس ہم نے کہہ دیا, کھانا ہے کھا لیں, نہانا ہے نہا لیں, برش کرنا ہے کر لیں, ورنہ جیسا آپ کا دل کرے. تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام ایک مبلغ کی طرح, ان کا کام پہنچا دینا ہے. وہ کسی کے ساتھ بھی نہ زبردستی کر سکتے ہیں, نہ ہی وہ نقصان اور فائدہ دے سکتے ہیں. کیا چیز ہمیں نقصان فائدہ دیتی ہے, ہمارے اعمال. نیکی کیے تو جنت میں جائیں گے, اللہ دانے ہاتھ والے بن جائیں گے, اور اگر برائی کیے تو بائیں ہاتھ والے بن جائیں گے اور جہنم میں جانے والے ہوں گے. جی ایک بات مسجد کے بارے میں جو آپ نے کی کہ مسجد کا اصل مقصد کیا ہے, میں ایک لیکچر سن رہی تھی, اس میں نے سنا تھا کہ اصل ایک یعنی اس میں ایک اور یہ بھی بات ہوتی ہے کہ مسجد کا اصل مقصد کہ وہ جہاں پہ لوگ رہتے ہیں, اور یعنی مسجد میں آنے کا اور مل کے نماز پڑھنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کرے اور میل جول ان میں پیدا ہو جائے. اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ نہیں ہے, پاکستان اور انڈیا میں بھی نہیں ہے میرے خیال میں, لیکن کچھ مسلم کنٹریز میں ایسا ہے کہ وہاں پہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے باہر. جیسے وہ نکلتے ہیں پریئر روم سے, نکلتے ہیں لوگ تو ادھر بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے, تو لوگ وہاں باقاعدہ بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. تو اسی طرح ان کا تعلق ایک دوسرے سے بنتا ہے کہ مسلمان ہیں تو ایک دوسرے سے بات کرے اور ایسے ہی کمیونٹی بنے. اور لیکن ابھی تو کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکتا, لوگ نہیں بیٹھتے, نہیں بات کرتے, لیکن یہاں ہوتا ہے کہ کنٹریز میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دین میں ہمیشہ اجتماعی جو عبادات ہیں ان کو زیادہ وہ کیا گیا ہے پسند. یہی وجہ ہے کہ مرد حضرات کو کہا گیا کہ وہ مسجدوں میں آئیں, یا نماز عید, نماز جمعہ کی جو اہتمام ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک سوشل اینیمل کی طرح ہے, کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے دوسرے انسان کی. تو کیا ہوتا ہے, جس جگہ آپ جاتے ہیں, فار ایگزامپل آپ غلط جگہ جائیں گے آپ کی صحبت غلط ہوگی, مسجد ایک اللہ کا گھر ہے, آپ وہاں جائیں گے تو آپ کی صحبت اچھی ہوگی. اور بالکل یہی وجہ ہے کہ اس میں ایک سوسائٹی کے اندر سوشل آپ کی جو ہے کمیونیکیشن ہو,
لوگ آپس میں بات کریں، کیونکہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، جیسے آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کسی چیز کے بارے میں کچھ انفارمیشن چاہیے، آپ کو نہیں پتا. جیسے ابھی ہم چھوٹی سی بات کہہ رہے تھے کہ ابھی عید آ رہی ہے، ابھی مہندی کے بارے میں ہی چھوٹی سی وہ لے لیں، یا ہم بچوں کو کپڑوں کے بارے میں لے رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے جو فرینڈ سرکل ہوتا ہے ہم جلدی سے پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں. اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا ٹائم بھی سیو ہو جاتا ہے، اور ہم جو ہے چھوٹی سی یہ چیز ہے. اسی طرح نیکیوں میں بھی یہی چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پر میں دیکھوں تو آپ تمام لوگوں میں، تمام میرے دوست و احباب ہیں نا، ان میں میرے دو جو ہے ماشاء اللہ ریلیٹیو ہیں، باقی تو دوست ہی ہیں. تو کیا ہوا کہ جب آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو ان کے اندر آپ خیر پہنچا سکتے ہیں. بالکل صحیح اس میں بات ہے آپ کی. جی کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا. البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے. ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے. بس عنقریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے. کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تو تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے، یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا. وہ غیب کا جاننے والا ہے اور غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغامبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ علم ہو جائے کہ انہوں نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے. جی الحمدللہ، یہ ہماری سویژن کمپلیٹ ہو گئی. سورہ مزمل اسٹارٹ ہو رہی ہے اور اس کی 60 آیتیں ہیں اور 2 رکوعات ہیں، تو یہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا المزمل، ایک کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے، یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر صاف پڑھا جی کر جی یقیناً ان قریب. یہاں جو ہے یحیی المزمل کہتے ہیں کپڑے میں لپٹے ہوئے، مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے آپ نے دیکھا کہ رات میں ہم تمام لوگ کیا کرتے ہیں کہ کمفرٹر یا کوئی چادر اوڑھ کر سوتے ہیں، تو وہی اسی طرح لیٹے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم کیا دیا کامل لیلی الا قلیل، کہ رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کم کچھ کر لے، یا اس پر بڑھا دے. یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ رات کی بات ہے اور یہ تہجد کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو جو تہجد اس طرح پڑھنی چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں، تہجد ایک ایسی نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو ہی جگاتا ہے، اور وہ اس کے پیارے ہی لوگ ہوتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے کہ وہ تہجد میں اٹھ کے اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں. تو یہاں پر وہ طریقہ کار بتایا جا رہا ہے کہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھتے تھے. کبھی یعنی اگر آپ دیکھیں رات کو 3 حصوں میں اگر ہم تقسیم کر سکتے ہیں نا، جیسے آدھی رات دیکھیں 1/2 جو اس کا پارٹ ہے وہ 1/3 اور 1/4 تینوں ہی حصوں میں انہوں نے پڑھی ہے. کبھی ایک حصہ پڑھتے تھے، مثال کے طور پہ اگر جو ہے رات ہے وہ 6 گھنٹے کی ہے، تو کبھی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1.5 گھنٹے پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی 3 گھنٹے، اگر 6 گھنٹے کی رات ہے 3 گھنٹے پڑھتے تھے، کبھی کبھی جو ہے 2 گھنٹے تک آپ عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے اور قرآن کو پڑھتے تھے. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کبھی تہائی، کبھی آدھا حصہ جو ہے رات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں گزارتے تھے. جیسے حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے اور کافی صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ جب وہ کبھی سوچتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حاجت پیش آ گئی اور بات کرنی ہے اور آپ گئے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوتے تھے، جو کہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے، اور پہلے پارے سے شروع ہو کر 3rd پارے پر وہ ختم ہوتی ہے. تو آپ وہ پڑھتے تھے تو لوگوں کو لگتا تھا کہ جیسی سورہ بقرہ ختم ہوگی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر لیں گے، لیکن آپ سورہ آل عمران شروع کر دیتے تھے. تو لوگوں کو گمان ہوتا تھا شاید یہ کمپلیٹ ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سلام پھیر لیں گے، لیکن آپ جو ہے سورہ نساء شروع کر دیتے تھے.
اور پھر وہ پڑھنے کے بعد آپ جو ہے نا سلام پھیرتے تھے، جو تقریباً چھٹے پارے تک جاتی ہے. تو آپ سوچیں کہ ہم ایک پارے پہ ذرا سی ڈسکشن کرتے ہیں تو ہمیں 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں. تو آپ سوچیں جب وہ 5 سے 6 پارے پڑھتے ہوں گے تو ان کا کیا ٹائم گزرتا ہوگا تہجدوں میں. تو یہاں آپ آج اپنے پریکٹیکل پوائنٹس میں لکھ لیں کہ ہم نے اپنے اوپر تہجد انشاءاللہ تعالیٰ آج سے لازم کرنی ہے. رمضان میں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دیتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن کوشش کریں زیادہ سے زیادہ تہجد پڑھیں، کیونکہ باقی جو نفل لوگ بتاتے ہیں کہ اتنی اتنی سورہ اتنی یہ پڑھ لیں، وہ چیزیں ہمیں نہیں ملتی. لیکن جو چیز ہمیں قرآن اور حدیث سے مل رہی ہے اس کو فوراً لے لینا چاہیے اور اس پر فوراً عمل کرنا چاہیے. جی یہاں پر ایک اور چیز بتائی جا رہی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھیں. یہاں دیکھیں آج کل قرآن پڑھنے والے جو لوگ ہیں وہ کتنی سپیڈ سے، جیسے وہ جو رات میں پڑھا جاتا ہے، ایک ایک رات میں 2-2 3-3 قرآن پڑھ لیتے ہیں. یہ طریقے کا غلط بتایا گیا. اگر قرآن کی منزلیں بھی دیکھیں تو وہ بتائی جاتی ہیں کہ 7 ہیں، تو ایٹ لیسٹ کم سے کم 7 دن میں قرآن ختم ہونا چاہیے. اور زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس طرح پڑھ رہے ہیں آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کے تو وہ زیادہ بہتر ہے، برعکس اس کے کہ آپ بہت تیزی سے پڑھ لیں. جیسے ہمیں صحابہ کرام سے ملتا ہے کہ کچھ ایسے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے ایک ایک جو سورہ ہے وہ مہینوں اور سالوں میں اس پر وہ تدبر کرتے رہے. تو یہ تو انسان کے اوپر ہے کہ اس کے اندر کتنی چاہت ہے قرآن کو سیکھنے کی، اور وہ جو ہے سیکھنے کے لیے کس طریقے سے اس کو سمجھنا چاہتا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک ہی آیت کو آپ اس کے لیے گھنٹوں اور ہفتوں اور مہینوں اور سالوں لگا سکتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ اتنی اس میں قرآن میں فصاحت اور بلاغت ہے. اور اگر آپ چاہیں تو تیزی سے پڑھ کے گزر جائیں. جیسے کہ مثال کے طور پر آج سے پہلے بھی ہم قرآن پڑھا کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیں ہم سب نے تیزی سے پڑھا. آج ہم اسے تھوڑا ٹائم دے رہے. جیسے جیسے آپ کے اندر سمجھ اور اس چیز کی محبت پیدا ہو جائے گی قرآن کی، تو آپ ایک ایک آیت کو دیکھیے گا کہ کافی دیر تک بیٹھ کر تدبر بھی کریں گے. پھر پڑھنے کے بعد جب آپ بند کر دیں گے، تو ابھی کیا ہوتا ہے ہم بند کر دیتے ہیں، ہم گھر کے کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن کچھ آیات ایسی ہوں گی ضرور جو آپ کے ذہن میں رہتی ہیں اور بار بار آپ کو ریکال ہوتی رہتی ہے کہ آج میں نے پڑھا اور میں اس پر عمل کروں گی. جیسے ان آیتوں میں سے انشاءاللہ یہ بھی آیت ہوگی جو آج ہم نے پڑھی ہے کہ میں نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ میں تہجد کا اہتمام کروں انشاءاللہ. جی یقیناً عنقریب ہم تجھ پر بہت باری بات نازل کریں گے. بے شک رات کا اتنا دلجمی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے. یقیناً تجھے دن میں بہت مصروفیت رہتی ہے اور تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا. مشرق و مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اور جو کچھ وہ کہے تو سہتا رہ اور وزاداری کے ساتھ اس سے الگ تلگ رہ، اور مجھے اور ان کے جھٹلانے والے اسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے. یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیا ہے اور سلگتی ہوئی جہنم ہے اور حلق میں اٹکنے والا کانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے. جس دن زمین اور پہاڑ ترترا جائیں گے اور پہاڑ بربری ریت کے ٹیلوں کے مانند ہو جائیں گے. بے شک ہم نے تمہاری طرف بھی تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے، جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا. تو فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا. اگر تم کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن آسمان پھٹ جائے گا. اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے. بے شک یہ نصیحت ہے پر جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرے. یقیناً آپ کا رب بخوبی جانتا ہے. آپ اور آپ کے ساتھ ان لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے بعد 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے. اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ تم ہرگز نہ نبھا سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو. وہ جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسری زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے. تو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کو اچھا رزق اور اچھا قرض دو
اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گی۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بے شک یہاں دیکھیں دوبارہ جو ہے نا تہجد کی بات آئی ہے، تو سورہ مزمل میں ایک دفعہ شروع میں آئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں کہا گیا تھا کہ نصف رات، آدھی رات، یا پھر اس سے تھوڑی کم، اگر آپ دیکھیں تو 2/3 لے لیں، یا اس سے زیادہ جو ہے تقریباً ثلث ہو جاتی ہے، 3 حصے لے لیں رات کے۔ تو یہ انہیں ارشاد فرمایا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ عبادت کریں، اور یہ ہمارے لیے بھی ہے کیونکہ قرآن ہمارے لیے تو سیم ہمارے لیے بھی وہ حکم آتا ہے۔ یہاں آیات میں پھر دوبارہ یہ بات آئی ہے کہ رات کے آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتے ہیں، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم اوقات کا ٹھیک شمار نہیں کر سکو گے، بس اس لیے تم کو مہربانی کی کہ لہٰذا پڑھو قرآن کو آسانی کے جو آسان ہو۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چلا کہ ایک تو قرآن جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے آسان بنا دیا گیا ہے، پھر جو بیمار ہیں ان کے لیے کیا کہا گیا کہ ان کے لیے ایک سہولت ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیں، لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ سکتے ہیں، اشارے سے پڑھ لیں، لیکن نماز کیونکہ فرض ہے تو وہ چھوڑ نہیں سکتے۔ اور پھر کہا گیا سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو۔ مطلب آپ دیکھیں کسی کو زیادہ قرآن یاد ہوتا ہے، کسی کو کم قرآن یاد ہوتا ہے، تو یہاں پر جو آیت نمبر 20 ہے اس میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے جتنی آپ کو آتی ہے اتنا آپ پڑھیں، اور بتایا گیا نماز کی پابندی رکھو، زکوٰۃ دیتے رہو، اللہ کو اچھا قرض دو۔ اچھا قرض کس طرح دینا ہے؟ صدقے کے ذریعے سے دینا ہے، اور جو نیکی تم آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ سورہ مدثر آ رہی ہے، اور یہ جو ہے 52 آیتیں ہیں اس کی، اور اس بسم کے اللہ 2 رکوعات ہیں، 56 آیتیں ہیں اس کی اور 2 رکوعات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک کپڑا اوڑھنے والے کھڑا ہو جا اور آگاہ کر دے، اور اپنے رب ہی کی بڑائیاں بیان کر، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، اور ناپاکی کو چھوڑ دے، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ بس جب کہ سور میں پونک ماری جائے گی تو وہ دن بہت بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ جی، اور اس میں مجھے دیکھیں اور سب سے اسے پہلے یہی بتایا گیا دوبارہ کہ ایک کپڑے اوڑھنے والے، پھر کہا کھڑے ہو جا اور آگاہ کر دے، مطلب آپ نے کھڑے ہو جانا ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ فربک فکبر، آپ نے آگاہ کرنا ہے، پھر بتایا ثیابک فطہر، اور اپنے رب کی جو ہے آپ نے پاکی بیان کرنی ہے، اور پھر کہا رجز فہجر، یعنی اپنے کپڑوں کی پاکی رکھ۔ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے یہ صاف ستھرے کپڑے جو ہیں وہ بھی پاکی کی علامت ہے، جیسے کہ اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ پاک جسم میں ہی پاک روح ہوتی ہے، تو آپ نے لباس کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے اس چیز کا خیال نہیں رکھنا کہ وہ قیمتی ہو، بلکہ اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ وہ پاک صاف اور اچھا ہو۔ اور پھر بتایا گیا کہ ناپاکی کو چھوڑ دیں اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کریں۔ فار ایگزامپل جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے زیادہ، تو ہمیشہ نیکی آپ اس لیے کریں کہ آپ نے نہ اسے جتانا ہوتا ہے، نہ اس کے لیے آپ زیادہ لینے کی خواہش رکھتے ہیں، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر، مطلب ہمیں صبر دوبارہ یہاں پر بھی سکھائی جا رہی ہے، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ اپنی رب کی راہ پر صبر کریں۔ بس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ یہ ہم جانتے ہیں کہ قیامت برپا ہونے سے پہلے جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی کہ سور پھونک دیا جائے گا۔ کوئی نئی خاتون آئی ہے جن کا نام رضا خان ہے، کون ہے کسی کو پتہ ہے؟ نہیں، آپ میں سے کسی کو نہیں پتہ، چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ جی، مجھے اور اسے چھوڑ دے جیسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، اور حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہماری آیاتوں کا مخالف ہے، عنقریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی، وہ پھر غارت ہو کے کس طرح اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا
پھر تیوری چڑھا کر اور منہ بنا لیا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں۔ میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے، کال کو جلسا دیتی ہے، اور اس میں فرشتے مقرر ہیں، اور ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے ہی رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لے اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کرے اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب وہ روشن ہو جائے کہ یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بحشتوں میں بیٹھنے والے سوال کرتے ہوں گے گناہگاروں سے، تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے اور نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثے میں مشغول رہا کرتے تھے اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں اور جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کھلی ہوئی کتابیں دی جائے، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ وہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے، اور اسی لائق ہے کہ اس سے ڈرے اور اس لائق بھی کہ وہ بخشے۔ جی، یہاں پر دیکھیں تمام ہی آیتیں جو ہیں ان میں سے جو جنت دوزخ کا ذکر ہے، آسمان چاند ستاروں کا ذکر ہے، وہ ہم الحمدللہ پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ یہاں پر یہ جو آیت ہے آپ نے دیکھا کہ گناہ گاروں سے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا، جب یہ پوچھا جائے گا تو وہ جواب دیں گے ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے، ہم بے نمازی تھے۔ تو یہاں سے آپ اپنے اوپر تمام لوگ پڑھتے ہیں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہم نے کبھی بھی کوئی نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ دوسرا، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وہ، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جو ضرورت مند مسکین ہے ان کو کھانا کھلائیں۔ تیسری بات، ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث و مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے۔ دیکھیں جب بھی کبھی آرگیومنٹ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بھی ٹائم ویسٹ ہوتا ہے اور سامنے والا کا بھی، اور جو ایک کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو سب سے بہتر طریقہ ہے وہ کیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی ایسی کمیونیکیشن ہو رہی ہو تو آپ جتنا اس کو شارٹ کر سکتے ہیں، جتنا اس کو آپ ختم کر سکتے ہیں کوشش کریں ختم ہو جائے۔ جیسے فار ایگزامپل آپ دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک سوری سے کام لے لیں یا ایک فون کال سے کام لے لیں یا چیزوں کو اس طرح کر لیں تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس کا حصہ نہ بنے، نہ کسی ایسے بحث و مباحثے کا یا سوال جواب کا جو کہ بحث کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر بتایا گیا کہ یہاں پر جو ہے انہیں سفارش نفع نہ دے گی کسی کی بھی، کیونکہ انہوں نے غلط کام کیا، تو ان کا جو آخری جو ان کا رزلٹ ہے وہ یہ کہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ الحمدللہ سورہ مدثر کمپلیٹ ہو گئی، یہاں سلوس بھی ہو گیا، اب سورہ قیامہ شروع ہوگی اور یہ میٹنگ اینڈ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ نئی میٹنگ کے ساتھ ہم نئی جو ہے سورہ شروع کرتے ہیں۔